بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام فقرے کیوروں کو میرا سلام۔ دوستو، آج کے اس ٹاپک پر ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے دیکھنے اور چاہنے والوں کو وہ انفارمیشن دیں جو شاید ایک طالب علم کو جاننے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ان حقائق سے آگاہ رکھیں جو ممبر پر بیٹھے لوگ آپ سے چھپاتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن پر کلک کریں۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق آپ بہت کچھ جانتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو ان کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں شیعوں کے امام مہدی علیہ السلام اور سنی بھائیوں کے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ سینسٹیو معلومات آپ سے شیئر کریں گے جو ممبر پر بیٹھے حضرات بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ میری ذریت سے بھی امام بنا۔ اس بات کی گواہی خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ پاک نے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں سے ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی۔ خدا نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اس دعا سے ہی امامت کے دلائل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد ان کی ذریت میں اللہ کی طرف سے لوگوں کا انتخاب ہوا جو نبی، رسول اور امام بنے۔ آسان الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو اللہ کے منتخب مہدی مطلب ہدایت یافتہ لوگ۔ ناظرین، یہ عقیدہ کہ ہمارا آخری لیڈر آئے گا جو سب کے اوپر حکمرانی کرے گا، وہ ہمیں ظلم کے نظام سے آزادی دلائے گا اور دنیا سے ظلم ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب اور اہل کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی یہ عقیدہ ملتا ہے، اور اکثر مذاہب اس آخری لیڈر یا رہبر کے منتظر ہیں۔ مگر ہم آج صرف اپنے دین اسلام کے متعلق بات کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کے محور و مرکز ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تصور اور حقیقت کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کچھ روایت میں ہے کہ احمد ہوگا، اور وہ قیامت واقعی ہونے سے پہلے حکمرانی کریں گے اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، اور اس بات پر شیعہ سنی دونوں متفق ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہیں ان میں شیعہ سنی کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ سنیوں کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پر مبنی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قیامت سے پہلے پورا ہو کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ پیشن گوئی سنی مسلمانوں کے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا ظہور ہونا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام عصمت محمدیہ کی 14ویں اور سلسلہ امامت علویہ کی 12ویں کڑی ہیں، جو سلسلہ امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ اہل تشیع میں امام مہدی علیہ السلام امام مہدی، امام زمانہ اور حجت بن الحسن کے نام سے مشہور ہیں۔ شیعہ اثنا عشریہ کے 12ویں امام ہیں۔ شیعہ کتابوں کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت خفیہ رکھی گئی تھی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے کچھ خاص اصحاب کے سوا کسی کو آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف آپ تک پوائنٹ آف ویو پہنچانا ہے۔ یقیناً آپ کے دل میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ امام کا کام ہی لوگوں کی رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے، پھر دنیا کا عظیم خدا کا منتخب طاقتور لیڈر جو پورے کفار سے جنگ کرے گا، ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ان کو خفیہ رکھا گیا اور بعد میں گیپ میں جانا پڑا؟ ان سوالات کے جواب ہم آپ کو کسی اور نشست میں دیں گے۔ امامیہ عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام ہی آخری زمان کے نجات دہندہ جو طویل عمر کے مالک ہوں گے اور اپنی زندگی کے ایک طویل عرصہ غیبت میں گزاریں گے۔ آپ علیہ السلام آخر کار اللہ کے ارادے سے ظہور کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کریں گے۔ شک و شبہات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، یہ صرف آپ کے دل میں ہی پیدا نہیں ہوئے۔ بعض شیعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختصر عرصے میں شک و تردد کا شکار ہوئے تھے، لیکن امام
زمانہ علیہ السلام کی توقیات مطلب خطوط جو عام طور پر شیعہ نے اہل بیت کے نام لکھی جاتی تھیں اور خاص نائبین کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی تھیں، مکتب تشیع کے استحکام کا سبب قرار پائیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد غیبت صغریٰ کے دوران نواب اربع کے وسیلے سے آپ کا رابطہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ قائم تھا، لیکن سن 329 ہجری میں جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ ناظرین، نواب اربع میں صرف 4 ہی لوگ تھے جو اصحاب امام مہدی علیہ السلام تھے۔ ان کے نام عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد سمری تھے۔ ان 4 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی شخص امام مہدی علیہ السلام سے کانٹیکٹ میں نہ تھا، ان کو کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے بعد شیعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد پریشان ہوئے تھے اور ان 4 اصحاب کے وکلا ہوا کرتے تھے جو پورا نظام دیکھتے تھے۔ شک کی فہرست میں ایک نام اس وقت کے خاص وکلا کا آتا ہے، محمد بن ابراہیم بن محسیہ، جن کا والد خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکلا میں سے تھا۔ ان کو بھی 12ویں امام کے بارے میں بعض شکوک و شبہات تھیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے بعض توقیات مطلب خطوط کے دریافت ہونے کے بعد برطرف کیا گیا۔ یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب کسی اپنے قریبی شخص کو بھی یہ کنفرم نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں کہ نہیں، وہ حقیقتاً غیب میں ہیں کہ نہیں، تو اس وقت کی بیچاری عام پبلک کیا کرتی؟ اور امام نے ان کو یقین دلانے کے بجائے برطرف کیوں کیا؟ کیا سچ میں امام ہی نے برطرف کیا یا پھر امام کا نام استعمال کر کے کوئی خطوط لکھ رہا تھا؟ یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امام کو اگر کسی نے دیکھا نہیں تھا تو لوگوں کی بیعت کا سلسلہ کیا رہا ہوگا، وہ امام سے کس طرح مستفید ہوتے ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام سے منسوب خطوط ہی دکھا کر کیسے لوگوں کو یقین دلایا جاتا رہا۔ اور ان 4 اشخاص جو اصحاب امام تھے، ان کی وفات کے بعد یہ خطوط کا سلسلہ کیوں رک گیا؟ کہیں نواب اربع مطلب وہ 4 اصحاب تو خطوط لکھ کر امام سے منسوب کر کے لوگوں کی دلجوئی تو نہیں کر رہے تھے؟ ایک تاریخی روایت کے مطابق نواب خاص اگرچہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کو ثابت کرنے کے در پہ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود شیعوں سے درخواست کرتے تھے کہ وہ امام علیہ السلام کی نشانی جاننے کی کوشش نہ کریں، اور یہ کام امام علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر کرتے تھے۔ آپ کے دل میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ امام تو روحانی طور پر غیب میں تھے، بشری آنکھیں تو ان کو دیکھ نہیں سکتی تھیں، تو ان کو خطرہ کس سے تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب نواب اربع لوگوں کے جواب دینے سے لاچار ہوتے تھے تو بچنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ امام کی تحفظ کی خاطر ہم اسے بیان نہیں کر سکتے؟ اور آپ کے اس طرح کے کئی سوالات ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم ان کے جواب یقیناً کسی اور نشست میں آپ کو دیں گے۔ شیعہ احادیث میں 12ویں امام کے لیے محمد، احمد اور عبداللہ جیسے نام نقل ہوئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام شیعہ نے اہل بیت کے درمیان مہدی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں جو آپ علیہ السلام کے القاب میں سے ایک ہے۔ متعدد احادیث کے مطابق آپ علیہ السلام رسول اللہ کے ہم نام ہیں۔ ناظرین، شیعہ منابع حدیث میں بہت زیادہ حدیث نقل ہوئی ہیں جن میں 12ویں امام علیہ السلام کا نام لینے سے منع کرتے ہوئے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جس امام کی ذمہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، اس امام کی زندگی کی حفاظت امت کے اوپر آ گئی، یا پھر اگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسا عقیدہ امامت ہے جس پر نہ سوال کرنا ہے، نہ نام لینا ہے، نہ بات کرنی ہے، بس صرف امام مہدی علیہ السلام کی نسبت سے جو خطوط ارسال ہوں ان پر بن دیکھے، بن سوچے، بن سمجھے یقین کرنا ہے، تو آپ کے یہ سخت سوالات بجا ہیں، مگر جواب کے لیے انتظار کریں۔ ناظرین، غیبت میں امام سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں، اس پر بہت اختلاف ہے۔ اکابرین شیعہ میں سے ایک جماعت کی رائے ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کرنے کا امکان موجود نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کے اپنے ارشاد کے مطابق دیدار کے دعوے داروں کو جھٹلانا چاہیے۔ مگر امام کے اپنے قول کے بعد بھی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ غیب میں ملاقات ممکن ہے۔ اصل میں مسائل تو تب پیدا ہوتے ہیں جب واضح جواب نہ ہو اور ایک عالم اپنی رائے کا اظہار کرے اور وقت کے ساتھ اس کی رائے تواتر سے جاری ہو جائے، پھر اس پر عقیدہ بن جائے۔ موجودہ صورتحال میں ہمارے یہاں بے شمار چیزیں جو اب دین کا حصہ بن گئی ہیں ایسے ہی وجود میں آئی ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں امام کی ولادت سے غیب تک کے سفر کی بے شمار تفصیل ملتی ہے، مگر وہ اختلافی ہیں۔ ایک تو تاریخ میں بہت ساری چیزیں واضح نہیں، یہ ہسٹوریکل ریکارڈز کی حیثیت بہت کمزور ہے۔ جب جس کا دل کرے کوئی بات اخذ کر لے اور جب جس کا دل کرے کوئی بات رد کر دے۔ ہمارے ناظرین سے درخواست ہے کہ تاریخی ریکارڈز پر ایمان کی عمارت کھڑی کرنا اور دوسروں کے عقائد کو برا بھلا کہنا، کفر کے فتوے لگانا کسی بھی اینگل سے غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے ایشوز پر صرف یہ کہیں کہ اللہ عالم، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام کے واجد ماجد 11ویں امام حضرت امام حسن
عسکری علیہ السلام ہیں۔ اہل سنت نے بعض احادیث کے حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ذکر کیا ہے، لیکن شیعہ علماء نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ کے متعدد نام ذکر ہوئے ہیں، جیسے نرجس، سوسن، سکیل، سیکل، حدیثہ، حکیمہ، ملکہ اور ریحانہ و خمد، لیکن تاریخ میں نرجس نام تواتر سے کیسے جاری ہوا اس کا کوئی تاریخی شواہد نہیں ملتے۔ امام مہدی علیہ السلام کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو 28 سال کی عمر میں سامرا میں شہید ہوئے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ امامیہ کے نزدیک مشہور ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان سن 255 ہجری کو ہوئی، لیکن تاریخ میں اور مختلف قول بھی موجود ہیں جن کے مطابق آپ کی ولادت سن 256 ہجری میں ہوئی۔ مشہور قول کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام نے بالکل زوجہ اختیار نہیں کی اور آپ کی نسل کنیز کے ذریعے آگے بڑھی، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مادر گرامی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا کہا ہے۔ اسی قول سے ملتا جلتا اہل تشیع کے نزدیک بھی موجود ہے۔ خصیبی نے بھی امام مہدی کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے 2 بیٹیوں کے نام فاطمہ اور جلالہ ذکر کیے ہیں۔ اس کے برعکس بعض اہل سنت کے علماء جیسے ابن جریر طبری، یحییٰ بن سعد اور ابن حزم کو عقیدہ ہے کہ آپ کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ دوستو یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال گزرنے کے بعد بھی تاریخ کو سیو کرنے کا کام نہیں ہوا، جس وجہ سے کسی بھی تاریخی مواد کو سامنے رکھ کر ایمان کی عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔ اہل تشیع امامیہ کے اندر اتنے ساری کنٹروورشل باتیں کیوں ہیں؟ کیا دوسرے شیعہ اسکول آف تھاٹس بھی امام مہدی کے متعلق امامیہ کی تعلیم سے متفق ہیں؟ کوئی بھی تاریخ دان کسی بڑی شخصیت کے واقعات کے بارے میں تو اختلاف کر سکتا ہے مگر وجود کی نفی نہیں کر سکتا، تو امام کی پیدائش کی نفی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ آخر امام مہدی کو پیدائش سے غیب تک کیوں صرف چند لوگوں نے دیکھا؟ کیا سچ میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا ہی نہیں؟ آپ کے سوال جتنے مشکل ہیں ہمارے لیے ان کے جواب دینا اتنے ہی اہم ہے۔ یقیناً آپ کو جواب دیں گے مگر اس کے لیے انتظار کریں۔ ناظرین، اب ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے دین اسلام کے مختلف فرقے جیسے زیدیہ، اسماعیلیہ، بازیہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا نظریات رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق اہل بیت سے بہت قریبی ہونے کے باوجود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح کی معلومات جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔